بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی یاد میں میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ بزم عروجی ادب پاکستان کے زیر اہتمام ممتاز ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی یاد میں ایک خصوصی سیمینار ہوا۔ اس سیمینار کا عنوان تھا زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور یہ سیمینار منعقد ہوا گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 2 مری روڈ راولپنڈی۔ اس کے روح رواں تھے نعیم اکرم قریشی جو صدر ہیں بزم عروج ادب پاکستان کے۔ منتظمین میں حافظ فرمان عباسی نائب صدر تنظیم اساتذہ پنجاب بھی ہیں، طارق شاہین صاحب جو ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور جناب ثاقب اسلام صاحب جو تنظیم اساتذہ راولپنڈی کے صدر ہیں۔ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین یہ تعارف زیادہ تر لیا گیا ہے ڈاکٹر وسیم انجم کی کتاب بیاد رحیم بخش شاہین سے، جو 2004 میں شائع ہوئی اور انجم پبلشر کمال آباد نے اسے شائع کیا۔ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین وہ شخصیت ہے جنہیں اقبال کا شاہین، شمع یا عقاب کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ آپ کی شہرت کا باعث اقبال شناسی ہی ہے۔ اقبال فہمی کا جنون ان کے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اقبال کو عشق کی حد تک چاہنے والا اور اقبال فہمی کا یہ درخشندہ ستارہ 14 جولائی 1942 کو آسمان دنیا پر چمکا۔ ان کا مقام پیدائش جلندھر ہے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان بننے سے قبل ہی پاکستان ہجرت کر کے آ گئے اور راولپنڈی کو اپنا جائے قیام بنایا۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے 1966 میں ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی اور 1988 میں سندھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب کی تعلیمی اور تحقیقی خدمات: آپ گورنمنٹ کالج پنڈی گھیب میں بطور اردو کے لیکچرر 1969 سے 1970 تک رہے۔ گورنمنٹ حشمت علی اسلامیہ کالج راولپنڈی میں آپ 1970 سے 1981 تک آپ اردو کے لیکچرار رہے۔ گورنمنٹ گارڈن کالج راولپنڈی میں آپ کی خدمات جو ہیں 1981 سے لے کر 1984 تک رہی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بطور لیکچرر ڈیپوٹیشن پہ رہے 1984 سے 1985 تک۔ پھر اس کے بعد ڈیپوٹیشن ختم ہونے کے بعد گورنمنٹ کالج مری میں 1985 سے 1986 تک رہے۔ گورنمنٹ کالج عسکر مار راولپنڈی میں آپ آئے 1986 میں اور 1988 تک یہاں پہ رہے۔ پھر دوبارہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر چلے گئے اور آپ 1988 سے لے کر 1996 تک ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بطور چیئرمین شعبہ پاکستانی زبانیں 1995 سے 1997 تک رہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چیئرمین شعبہ اقبالیات وہ شعبہ اقبالیات کے چیئرمین رہے 1994 سے 1998 تک، یعنی زندگی کی آخری سانسوں تک آپ چیئرمین شعبہ اقبالیات تھے۔ اور آپ کا آفتاب غروب ہوا 18 جولائی 1998 کو۔ یہ دمکتا ستارہ، یہ سورج 18 جولائی 1998 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تصانیف بہت سی ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ایک تصنیف ہے جو خاصی مشہور بھی ہے اور بڑی مستند بھی ہے، اور آ کے گم گشتہ۔ نقوش قائد اعظم آپ کی تصنیف ہے۔ اقبال کے معاشی نظریات پر آپ نے لکھا ارمغان اقبال، یہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ مولانا مودودی کے انٹرویو آپ نے اس پر ایک کتاب لکھی، اور میمنٹوز آف اقبال یہ انگلش میں ہے، یہ کتاب آپ کی تصنیف ہے۔ اقبال پر مضامین یہ کتاب ہے جو غیر مطبوع ہے۔ مکاتب اقبال کا تنقیدی جائزہ غیر مطبوع ہے۔ یہ آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے۔ شہر جمال شاعری مرتب کنندہ ڈاکٹر وسیم انجم نے یہ شہر جمال شاعری تو ڈاکٹر صاحب کی ہے، لیکن اسے مرتب ڈاکٹر وسیم انجم نے کیا ہے۔ نام ہے اس کا شاعری کا جو مجموعہ ہے شہر جمال۔ تحقیقی ارتقاء ترجمہ ہے یہ ہنری برگسہان کی کتاب
کریٹیو ایوولوشن کا یہ ترجمہ ابھی آپ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور محقق تھے، تو آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور باقی کا حصہ جو ہے آپ کے ساتھی محقق نے اس کا ترجمہ کیا۔ علامہ محمد اقبال، لائف، آرٹ اینڈ تھاٹس، یہ غیر مطبوع ہے، ابھی تک یہ کتاب جو ہے طباعت کے مرحلے سے نہیں گزر سکی۔ میر کارواں کا اجازت نمبر ہے یہ، گارڈینین ہجرہ نمبر، جب آپ گارڈن کالج میں تھے تو وہاں ہجرہ نمبر جو ہے وہ آپ کی زیر ادارت شائع ہوا۔ اقبال بچوں اور نوجوانوں کے لیے، اسی طرح حرف اقبال، تسہیل خطبات اقبال اور تقاریر بیاد اقبال، علم کی دستک اقبال نمبر اور نوائے اطفال، یہ آپ کے مختلف رسالوں میں، ماہ ناموں میں اور جو سالانہ مختلف اداروں کے میگزین ہوتے ہیں اس میں آپ کی یہ کاوشیں شامل ہیں۔ گائیڈ بھی آپ رہے، سپروائزر بھی رہے، ایم فل کے مقالہ جات 29 مقالہ جات کی آپ نے سپرویژن کی یا انہیں گائیڈ کیا۔ اسٹڈی یونٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی نظر ثانی جو ہے 36 یونٹ کی آپ نے نظر ثانی کی۔ ریڈیو پاکستان پر تعلیمی موضوعات پر آپ کی تقاریر 110 تقاریر ہیں آپ کی جو تعلیمی موضوعات پر ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں مختلف موضوعات پر تقاریر ہیں 350۔ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ریڈیو کے اسباق جو ہیں 40 آپ کے ریڈیو کے اسباق ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے ٹی وی پروگرام جو ہے 10 ٹی وی پروگرام ہیں آپ کے۔ کورس کوآرڈینیٹر رہے آپ کو 8 کورسز کے اور ٹیوٹرشپ 10 کورسز کی۔ کانفرنس، مختلف جو کانفرنسوں اور سیمینارز میں مقالہ جات پیش کیے، ان میں جو کانفرنس ہیں کل پاکستان کانفرنس ہے، مولانا محمد علی جوہر کانفرنس ہے، تعلیمی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی، سیرت کانفرنس ہے میرپور، سیرت کانفرنس مظفر آباد، ہمدرد قومی سیرت کانفرنس لاہور، قومی سیرت کانفرنس اسلام آباد، قومی سیرت کانفرنس لاہور، ہمدرد قومی سیرت کانفرنس کراچی اور کانفرنس لاہور مسلم سوشل سائنٹسٹ پر ایک کانفرنس ہوئی لاہور میں۔ اسپین میں مسلمانوں کا ورثہ بین الاقوامی سیمینار میں آپ نے مقالہ پڑھا۔ ادیبوں اور دانشوروں کی قومی کانفرنس میں آپ کا مقالہ شامل تھا۔ اقبال، تحریک پاکستان اور تعلیم، دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی دعویٰ اکیڈمی کے تحت، اس میں آپ کا مقالہ ہے اس عنوان پہ۔ سیمینار کا اب حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمان علی عباسی جو تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب کے نائب صدر ہیں، ان کی تلاوت سے سیمینار کا آغاز ہوا۔ سیمینار کا آغاز جناب فرمان علی عباسی نائب صدر تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ آپ نے تلاوت کے بعد ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے گورنمنٹ کالج عسکر مال سے شرف شاگردی حاصل کیا تھا۔ وہ ایک مؤثر استاد، باکردار شخصیت اور شاگردوں کے ساتھ بہت شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کی کلاس میں طلباء دلچسپی اور دلجمی سے شامل ہوتے تھے۔ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی یاد میں سیمینار کا احوال۔ اس سیمینار کے روح اروان تھے نعیم اکرم قریشی صاحب۔ 18 جولائی 2022 کو راولپنڈی میں ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی یاد میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر صاحب مرحوم کے شاگرد رشید جناب ڈاکٹر وسیم انجم نے کی، جبکہ مہمان خصوصی جناب امجد اقبال سی او ایجوکیشن راولپنڈی تھے، جو خود بھی اردو کے ماہرین میں سے ہیں، اور ان کو مہمان خصوصی بنانے کا فیصلہ ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی اقبال فہمی اور اردو سے خاص لگاؤ کی وجہ سے کیا گیا۔ اس سیمینار کی نظامت کے فرائض نعیم اکرم قریشی نے کی۔ جو سیمینار کی نظامت کے فرائض نعیم اکرم قریشی نے یہ فرائض انجام دیے، جو بزم عروج ادب پاکستان کے صدر نشین اور اقبال شناسی کے حوالے سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین سے براہ راست فیض بھی پاتے رہے ہیں۔ نعیم اکرم قریشی بزم عروج ادب پاکستان کے صدر نشین ہیں۔ وہ علمی اور ادبی حلقوں کی جان اور اقبال شناسی کے حوالے سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ وہ شعر و ادب کی دنیا کے شہسوار اور ڈاکٹر رحیم بخش شاہین سے اپنے گہرے تعلق کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی عظیم شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ ان کے اقبال سے گہرے تعلق کو بھی واضح کیا۔
انہوں نے موقع کے لحاظ سے اقبال کی شاعری سے منتخب اشعار کا گلدستہ ہر مقرر کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ استاد کی مثال شمع جیسی ہوتی ہے جو خود تو جلتی ہے لیکن اپنی روشنی سے ماحول کو منور کرتی ہے۔ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین بھی شمع کی مانند تھے جن کے نور سے ہم آج تک منور ہو رہے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ طارق شاہین۔ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کے فرزند ارجمند جناب طارق شاہین نے محفل کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ان کی اقبال سے محبت اور علم و تحقیق سے لگاؤ نیز بحیثیت ایک شفیق باپ کے ان کی شخصیت کو نمایاں کیا۔ انہوں نے کہا وہ گورنمنٹ کالج لاہور گئے اور ان جماعت کے کمروں کا نہ صرف بنظر غائر مشاہدہ کیا جہاں اقبال اپنے وقت میں پڑھاتے تھے، بلکہ اقبال کے کلاس میں کھڑے ہونے، ان کے تختہ تحریر کے استعمال کرنے اور انداز تحلم کو سمجھ کر اس کا خود عملی مظاہرہ بھی کیا۔ ان کے بقول وہ اقبال کے کلام کے صرف قاری ہی نہ تھے بلکہ اس کے رنگ میں پوری طرح رنگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا جس میں نفاست اور سلیقہ، حروف اور جملوں کی بناوٹ اور ترتیب، حوالہ جات اور حاشیے بے مثال ہیں۔ عادل عباس نقوی۔ عادل عباس نقوی خصوصی تعلیم کے ادارے کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر رحیم بخش شاہین پر ایم فل کا تھیسس کیا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی شخصیت، ان کی تحقیق اور ان کی شاعری پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اقبال کے شاہین تھے، وہ اقبال کے کلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کی شخصیت ہمہ جہت خوبیوں کی مالک تھی اور وہ عظیم استاد، اقبال شناس اور اپنی طرز کے شاعر تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کو بطور نمونہ پیش کریں اور خود ان کی شخصیت کے رنگ میں رنگ جائیں۔ عادل عباس نقوی نے اس طرف متوجہ کیا کہ ہم نہ صرف کلام اقبال پڑھیں بلکہ اسے سمجھیں بھی اور اس کی اثر روح نئی نسل کو منتقل کریں۔ اقبال ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس مشعل کو نہ صرف روشن رکھنا ہے بلکہ اسے اپنی آنے والی نسلوں کے سپرد بھی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اقبال کھو دیا لیکن ہمارے ہمسائے میں ایران نے اقبال کے فلسفے پر عمل کر کے ایک نیا نظام کھڑا کر دیا اور ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ڈاکٹر ساجد خاکوانی۔ ڈاکٹر ساجد خاکوانی قلم کارواں کے روئے رواں ہیں۔ آپ اقبال فہمی میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اقبال کے حوالے سے ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کے کام پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ استاد کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اقبال کو نہ صرف خود سمجھیں بلکہ اپنی نئی نسل کو اقبال سمجھائیں بھی۔ ڈاکٹر ساجد خاکوانی نے فرمایا کہ ہمارے دین نے جو تصورات دیے ہیں وہ دنیاوی معمولات سے بالکل الٹ ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دنیا تو خرچ کرنا کہتی ہے، زمانہ تو خرچ کرنا کہتا ہے، لیکن ہمارا دین اس کو نفع اور بچت قرار دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو حیات جاوداں کہا گیا ہے، حالانکہ مر جانا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے بندہ، لیکن اللہ کا دین اسے حیات جاوداں قرار دیتا ہے۔ قصاص میں مر جانا نہیں ہے بلکہ فرمایا گیا قصاص میں مر جانے کو زندگی کرو، قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں مر جانے کو زندگی کہا گیا۔ عرب کا عظیم حکیم دانا شخص ابو الحکم کہلاتا تھا، لیکن اس نے جب اسلام قبول نہیں کیا تو اسے ابو جہل قرار دے دیا گیا۔ یہی حال اقبال کا بھی ہے۔ اقبال کے بھی نظریات اور اس کی اصول اور اس کے ضوابط اور اس کا فلسفہ زمانے سے ہٹ کر ہے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جام جہاں پیدا کرے۔ ڈاکٹر توقیر نقوی شاعر اور اقبال کی شاعری سے عشق رکھنے والے نوجوان ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں محکمہ پولیس سے ASI کے عہدے کو خیر بات کہہ کر پیشہ معلمی اختیار کیا ہے اور گورنمنٹ کالج چک بلی خان میں اردو کے لیکچرار کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینے کا آغاز کیا ہے۔
آپ نے فرمایا ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی شخصیت کا جو تعارف اس محفل سے ملا ہے وہ بہت حسین اور دلربا ہے۔ ایسی شخصیات مدتوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے اور اس طرح کی محفل ان کی یاد میں مناتے رہنا چاہیے۔ میں تیرا نام لوں پھر بھی لوگ پہچانیں، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ آپ نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ خود اقبال کے شائن بنے۔ بقول فراز شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ڈاکٹر طاہر عزیز جو آج کل ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ٹیکسلا ہیں نے فرمایا کہ استاد جماعت کے کمرے کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ استاد کا فرض ہے کہ جماعت کے کمرے میں اقبال کے کلام کی روح بچوں میں اتار دے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال نے اپنے کلام کی روشنی قرآن سے حاصل کی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ بچوں کو اقبال اور قرآن فہمی کی طرف لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب فہمی اور قرآن خوانی کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اب ہم اساتذہ کا فرض ہے کہ ہم نئی نسل کو سیدھی راہ دکھائیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ڈاکٹر مخدوم علی سید معروف شخصیت ہیں۔ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر ہیں۔ آپ نے اس سیمینار میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ انہوں نے ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی شخصیت اس شعر کی گمازی کرتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر رحیم بخش شاہین نے اپنی گراں قدر خدمات اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کی۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ ذمہ داریاں اپنے سر لیں اور نئی نسل کی تربیت کریں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، اور پاک سرزمین شاد باد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمارے بچوں کو ان کی سمجھ ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اقبال کا یہ پیغام سمجھاتے بھی ہیں؟ اساتذہ کو کھلی آزادی ہے اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اقبال کو نہ پڑھائیں، قرآن کو نہ پڑھائیں۔ وہ جماعت کے کمرے میں بچوں کو اقبال کا شاہین بنا سکتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو اقبال کا شاہین بنائیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم نسل نو کو قرآن اور اقبال سے جوڑیں۔ آج ہم عہد کریں کہ اقبال کو سمجھیں گے اور اقبال کو سمجھائیں گے بھی۔ سی او ایجوکیشن راولپنڈی راجہ امجد اقبال نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء و مفکرین کی محفل میں آنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، شمع جلتی ہے لیکن شمع کو جلنے کے لیے جو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اسے کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خود روشنی پیدا کرنے کے لیے کسی خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خام مال یا وہ مٹیریل ہوگا تو شمع جلے گی۔ اسی طرح وہ انسان جو بصورت شمع جلنا چاہتا ہے، جو دوسروں کو روشنی دینا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے روشنی فراہم کرنا چاہتا ہے، اسے بھی یہ روشنی کہیں سے حاصل کرنا ہوگی۔ ایک مسلمان کو یہ روشنی قرآن سے ملتی ہے، اس لیے ہمیں اگر شمع بننا ہے اور اپنے شاگردوں کو شمع بنانا ہے تو پھر اقبال کی طرح ہمیں بھی قرآن سے جڑنا ہوگا اور وہاں سے روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے لیے مصمم ارادہ اور عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہمارے شاگرد جو ہم ان سے کہتے ہیں اس پر کم، اور جو ہم کرتے ہیں اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ڈاکٹر وسیم انجم نے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کی زندگی کے چیدہ چیدہ گوشوں کو آشکارا کیا۔ وہ ایم فل میں ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کے شاگرد رہے، وہ ان کے ایم فل کے سپروائزر بھی رہے، لیکن ایم فل کی تکمیل سے قبل ہی ڈاکٹر رحیم بخش شاہین ہم سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر رحیم بخش شاہین جیسے مفکر اور محقق صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک مہربان استاد تھے، وہ اصولوں کے پابند اور معیار کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ وہ معیار کو کبھی گرنے نہ دیتے اور ان کے معیار پر پورا اترنا بہت مشکل تھا۔ میں نے ان سے بہت فیض حاصل کیا۔ ان کی شخصیت باروب اور وقار کا مجسمہ تھی۔ وہ محقق بھی تھے، معلم بھی۔ وہ اقبال کے عظیم دائی اور اقبال کے شاہین کے مصداق تھے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے غیر مطبوع اقلام کی طباعت کا انتظام کیا جائے۔
سیمینار کے اختتام پر ڈاکٹر محمد نصیر کیانی نے اپنی تصنیف مؤثر تدریس جناب اکرم قریشی، جناب وسیم انجم اور جناب امجد اقبال CEO ایجوکیشن کو پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی دعا کے ساتھ اس سیمینار کا اختتام ہوا۔ بعد ازاں مہمانوں کی خاطر توازی کی گئی اور ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام تھا۔ یہ شرکاء کا ایک منظر ہے اور یہ چینل ہے تعلیم منزل۔ اس کا کام تعلیم سے متعلق ہے، اس میں تعلیمی موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔